نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب کل ہم پڑھ رہے تھے کہ دیکھو جو ابھی تک ہم نے وہ کیا ہے، پھر میں خلاصہ بار بار بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اسی ترتیب سے چلیں۔ دیکھو جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آئے گی تو آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے، سے اقسام پہچاننی ہے کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اس کی علامات کو پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، علامات سے۔ اگر وہ اسم ہوگا تو اسم کے اندر پھر آپ کو دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، یا وہ کیا ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن ہوتا ہے یا وہ اس میں متمکن ہوتا ہے۔ اس میں غیر متمکن اگر ہوگا تو اس کے کیا ہوں گے، اس کی 8 جو ہے نا آپ کے پاس وہ آ جاتے ہیں کہ 8 قسمیں ہوتی ہیں، جس سے آپ کو اس میں غیر متمکن پتہ چل جاتا ہے۔ اگر وہ اگر اس میں غیر متمکن نہیں ہوگا تو وہ پھر کیا ہو جائے گا، وہ اس میں متمکن ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا، وہ اس میں متمکن بن جائے گا۔ اور اس میں متمکن کی کیا ہوتی ہیں آپ کے پاس 16 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہوتی ہیں، اور وہی ہم 16 قسمیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے نحو کی، آپ یوں سمجھو اسم کے اندر پہچاننے کے اندر یہ آپ کی تقریباً آدھی نحو کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جو ہے اس میں متمکن جو ہے، یہ یاد رکھ لینا کہ یہ آپ کیا کرے گا، آدھی نحو کو کنٹرول کرے گا۔ اس میں متمکن جو ہے 16 قسمیں جو ہیں، کیونکہ زیادہ تر یہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اسی میں آپ دیکھو گے کہ جناب ہم نے پڑھا تھا مفرد منصرف صحیح، مفرد قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف۔ اس میں کیا تھا، حالت رفع میں ضمہ آتا تھا، حالت نصب میں فتح آتا، جر میں کسرہ آتا، جاءنی زید و دلو و رجال رأیت زید و دلو، رجال مررت بزید و دلو و رجال، جمع مؤنث سالم مسلمات، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب جر میں کسرہ، جاءنی مسلمات رأیت مسلمات مررت بمسلمات۔ اور غیر منصرف میں نے بتا دیا تھا، کل تعریف ہم نے پڑھی تھی غیر منصرف کی، کہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے، جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، غیر منصرف کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ غیر منصرف اس پہ کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ تو اچھا اب دیکھو ہوتا کیا ہے، یہ بھی ایک چیز سمجھتے جاؤ۔ دیکھو اگر آپ کو غیر منصرف پہچاننے میں پریشانی ہوتی ہے نا، تو اس پہ آپ نے کیا نہیں ہونا، اس پہ اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے غیر منصرف کے اوپر۔ بھائی غیر منصرف کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر، ٹھیک ہے نا، استعمال ہوں گے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک صفحے کے اندر جو ہے نا 100 لفظ لکھے ہوئے تو اس میں سے جو ہے نا کوئی 50-60 غیر منصرف آ جائیں گے 100 لفظوں میں سے۔ غیر منصرف اس میں سے 100 میں سے کوئی آ جائیں گے، کوئی 6-7 لفظ، 8 لفظ آ جائیں گے۔ اگر عورتوں کے نام وغیرہ ہوں گے تو یہ جو ہے اس میں سے، اور وہ تو ویسے میں پتہ چل جاتا ہے کہ عورتوں کا نام کیا ہوتا ہے، وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ جی یہ غیر منصرف ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عدل کسے کہتے ہیں، وصف کسے کہتے ہیں، عجمہ کسے کہتے ہیں، فلاں کسے کہتے ہیں۔ تو بھائی اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو آپ کیا دیکھو کہ آپ کے پاس غیر منصرف کتنے الفاظ آتے ہیں، تو ان آپ چند الفاظ کی وجہ سے جو زیادہ تر استعمال ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کر جاتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس پہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حالت رفع میں ضمہ آئے گا، حالت نصب و جر میں فتح آئے گا۔ جاءنی عمر رأیت عمرا مررت بعمرا، جاءنی عمر رأیت عمرا مررت بعمرا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو دیکھو اس میں حالت جری کے اندر بھی کیا آیا ہے، فتح کے ساتھ آیا ہے۔ اچھا نمبر 6 آتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ، جو یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، اور وہ یہ ہیں اسماء ستہ مکبرہ، 6 اسم ہوتے ہیں۔ اچھا یہ 6 اسم ہوتے ہیں، یہ دنیا کے بڑے خطرناک قسم کے اسم ہیں۔ 6 اسم ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں، یہ اپنی ہی ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، اسماء ستہ، اس لیے کہہ رہے ہیں مکبرہ۔ مکبر کا مطلب تصغیر نہیں ہوتی، ان کی تصغیر کی حالت نہ ہو، مکبرہ ہوں تصغیر نہ ہوں، تو یہ آ گیا اسماء ستہ مکبرہ۔ اور ساتھ یہ بھی یاد کرنا ہے، جو یائے متکلم کے علاوہ، جو یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، اور وہ یہ ہیں ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مالن۔ ابن باپ، اخن بھائی، ہمن چچا وغیرہ آگے، ہنن شرمگاہ کو کہتے ہیں، فمن منہ کو کہتے ہیں، ذو مالن مال والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 ہیں، اور یہ کیا ہوں، یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، ٹھیک ہے نا، یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، ٹھیک ہے نا۔ نہیں بس یہ تصغیر ان کی تصغیر بھی آتی ہے، ان کی تصغیر آتی ہے لیکن وہ کچھ اور بنے گی جب تصغیر آئیں گے، تو یہ تصغیر میں نہ ہوں۔ یہ جو قسم آ رہی ہے یہ کیا ہے کہ ان کی تصغیر آتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، تصغیر ان کی آتی ہے
لیکن یہ ہے کہ یہ جو اعراب جو آئے گا یہ کیا ہو، تصغیر والا نہ ہو، تصغیر والا نہ ہو، اور جائے متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، جائے متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو. یہ جائے متکلم کی طرف بھی ان کی اضافت ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو چھٹی قسم جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں. تو ان کو کیا آتا ہے جناب، حالت رفع میں کیا آتا ہے، حالت رفع میں واو آئے گا، حالت رفع میں کیا آئے گا، واو. ٹھیک ہے نا، اب یہ ضمہ نہیں آ رہا، اچھا حالت رفع میں کیا آ رہا ہے، واو آ رہا ہے. حالت نصب میں کیا آئے گا، الف آئے گا، اور حالت جر میں کیا آئے گا، یا آئے گا. تو آپ کرو گے حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، اور حالت جر میں یا. مثالیں دیکھو، جا انی ابو کا، جا انی ابو کا، آیا میرے پاس، ابو کا تیرا باپ. تو یہ ابو کا فائل بن رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے حالت رفع ہے، فائل کیا ہوتا ہے، مرفوعات میں سے ہوتا ہے. فائل کیا ہوتا ہے، فائل مرفوعات میں سے ہے نا، مرفوعات پڑھے تھے، مرفوعات 8 ہیں، یہ دیکھو مرفوعات کتنے ہیں، 8 ہیں. تو فائل اس میں سے آتا ہے. تو جا انی ابو کا، اس لیے حالت رفع ہے، یہ فائل بن رہا ہے. اگر تو یہ جانی ابو کا، تو حالت رفع میں واو کے ساتھ. رائی تو ابا کا، میں نے دیکھا تیرے باپ کو، رائی تو ابا کا. تو دیکھا کس کو، اس کے لیے مفعول بھی چاہیے تھا. اس کو کیا چاہیے تھا، مفعول بھی چاہیے تھا. جب اس کو مفعول بھی چاہیے تھا تو مفعول بھی کیا ہوتا ہے، مفعول بھی آپ کو پتہ ہے منصوبات میں سے ہے، منصوبات میں سے ہے. تو حالت نصبی کس کے ساتھ آئے گی، الف کے ساتھ آئے گی. تو رائی تو ابا کا. اور مرر تو بھی ابی کا، مرر تو بھی ابی کا، مرر تو با آ گیا. تو با جارا آپ نے پڑھا تھا کہ با کے لیے جارا جب آتا ہے تو اس کے لیے کیا چیز آگے کیا آتی ہے، مجرور آتی ہے، مجرور. ٹھیک ہے، تو مجرور آ گیا تو جناب آپ نے کہنا ہے اس کو یا کے ساتھ آئے گی. حالت جری کس کے ساتھ آئے گی، یا کے ساتھ آئے گی. وہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا بچوں، اب یہ دیکھنا یہ نہ ہو کہ آپ کا استاد جی حالت جر تو کیا، حرف جر کیا دیتی ہے، جر دیتا ہے. تو استاد جی یہاں پہ نا یہ کاف ہے نا، کاف، کاف کے اوپر تو زبر آیا ہوا ہے، یہ تو جر نہیں آئی ہوئی. آپ نے کہا تھا کہ حروف جارہ کیا کرتے ہیں، جر دیتے ہیں. تو یہ تو کاف پہ زبر آئی ہوئی ہے. او خدا کے بندو، یہ تو کیا ہے، یہ تو اس کی اضافت ہوئی ہوئی ہے. اور بی ابھی بھی ہوتا نا، بی ابھی بھی ہوتا تو تب بھی کیا تھا، یہ اعراب کس کے ساتھ آ رہا تھا، حرکت کے ساتھ نہیں آ رہا تھا، حرفوں کے ساتھ آ رہا تھا. سمجھ آئیے بات کی، اعراب کس کے ساتھ آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اعراب کس کے ساتھ آ رہا تھا، حرکت کے ساتھ آ رہا تھا، حرکت کے ساتھ. اچھا نہیں، حرف کے ساتھ، حرکت کے ساتھ نہیں، حرف کے ساتھ، حرف کے ساتھ آتا، حرکت نہیں. یہاں پہ تو حالت رفع میں دیکھو واو ہے، یہ حرف ہے نا، حالت نصب میں الف ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف زبر زیر پیش کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرنے ہیں آپ نے. اچھا، زبر زیر پیش کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا، یہ دیکھنا ہے کہ وہ زبر زیر پیش کون سے اسما کے اوپر آ رہے ہیں، یہ خیال کرنا ہے آپ نے. وہ کون سے اسما کے اوپر آ رہے ہیں، جن اسموں کے اوپر آئیں گے اس کو دیکھا جائے گا. نہیں سمجھ آئی، سمجھ آ گئی یہ بات کی. اس لیے یہ بات خیال رکھنا. مجھے بہت سے طلبا کہتے ہیں استاد جی یہ تو آپ نے جو ہے نا ادھر تو یہ دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے. تو بھائی اس کو نہیں دیکھنا، یہ بھی دیکھو کہ یہ وہ اسم کون سا ہے. تو اگر وہ حرف والا، اس لیے 16 قسمیں فائدہ دیتی ہیں آپ کو، 16 قسمیں جو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرر تو بھی ابھی کہا گیا، ہو گیا، ہو جائے گا نا، یہ پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. میں تو صرف اصل میں تو مجھے وہ دوبارہ آپ کو پڑھانا نہیں ہے، مجھے تو صرف اجرا کروانا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے نا، تو آگے چلتے ہیں جی. اب آگے جناب مثنیٰ، تسنیہ جو آتا ہے، مثنیٰ جیسے رجولان ہے، مثنیٰ جیسے رجولان ہے. وہ بچوں آپ سمجھو ذرا، دیکھو اب یاد آ گیا مفرد. پہلی قسم کیا آئی تھی، مفرد آئی تھی نا، مفرد. میں نے سو کیا کہا تھا کہ تسنیہ جمع نہ ہو. تو آپ پوچھ سکتے تھے ادھر بھی استاد جی تسنیہ جمع کے ساتھ کیا کریں گے. تو ادھر آ گیا، اب وہ بتا رہے ہیں مثنیٰ اگر آ جائے گا تو جناب علی کیا ہوگا. مثنیٰ چاہے کوئی بھی ہو، مثنیٰ چاہے کسی کا بھی مثنیٰ ہو، مثنیٰ چاہے کسی کا بھی ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا اس کا اعراب بتا رہے ہیں. مفرد منصرف صحیح جو آیا تھا نا، دیکھو مفرد آیا تھا، لفظ بولا تھا، اس لیے ہم نے کہا تھا خالی منصرف صحیح نہیں کہا تھا ہم نے، مفرد منصرف صحیح کہا تھا. تو اب یہ مثنیٰ آ گیا. مثنیٰ جیسے رجولان ہے، دو کو کہتے ہیں نا مثنیٰ، تسنیہ جو ہوتی ہے. اچھا، اب اگلی چیز کیا آتی ہے، کلا و کلتا، یہ دو لفظ ہیں بس. کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہو، صرف دو لفظ بس، اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں. کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، کلا و کلتا ضمیر کی طرف مضاف ہوں، کسی اور چیز کی طرف مضاف نہ ہوں. کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور دو لفظ اور آگے، اسنان اور اسنتان، اسنان اور اسنتان. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی آپ دیکھو بچوں تو زیادہ آپ کا پالا مثنیٰ سے زیادہ پڑتا ہے، ان دونوں کے ساتھ بہت کم پالا پڑے گا. کلا کلتا اور اسنان اسنتان، یہ تو بہت کم لفظ استعمال ہوں گے نا.
تو مصنع جو ہے وہ کیا ہوگا، استعمال ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا. کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اسنانے اور اسنتانے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ اسکرین تھوڑی وہ چلی گئی ہے نیٹ، کیونکہ نیٹ کی وجہ سے وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اسنانے اور اسنتانے آ گیا. ٹھیک ہو گیا. وہ بات سمجھ میں آئی ہے. تو مصنع جیسے کہ کیا آ گیا، مصنع جیسے کہ، ٹھیک ہے جی. تو مصنع آ گیا جیسے کہ کلا وکیلتا، اور اسنانے اور اسنتانے وہ آ جائے گا. اور اس میں سے نہیں سمجھ آئی بات کی. ٹھیک ہے. تو زیادہ یہ استعمال ہوتے ہیں، مصنع استعمال ہوگا زیادہ، تسنیہ جو استعمال ہوتا ہے. اور اسنانے اور اسنتانے بھی بہت کم استعمال ہوگا. کلا کلتا بھی کیا ہوگا، بہت کم استعمال ہوگا. اس لیے اس پہ پریشان نہیں ہونا بس. اچھا اب اس میں بھی کیا ہوگا بچوں، اس میں کیا ہوگا، اسنانے اور اسنتانے مصنع کے اندر بھی کیا ہوگا کہ جناب اس کا اعراب بھی حرفوں کے ساتھ آئے گا. اچھا اس کا اعراب کس کے ساتھ آئے گا، حرف کے ساتھ آئے گا، حرکت کے ساتھ نہیں آئے گا. کس کے ساتھ آئے گا، حرف کے ساتھ آئے گا، حرکت کے ساتھ نہیں آئے گا. حالت رفع میں الف ہیں، یہ کیا کام ہو رہا ہے، حالت رفع میں کیا آ گیا، الف. اور ان تینوں کا حالت رفع میں الف، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح. حالت نصب میں یا ما قبل مفتوح، یا ہوگا اور اس سے پہلے فتح آ رہا ہوگا. حالت نصب ہو یا جر ہوگا یا ما قبل مفتوح ہوگا. حالت رفع میں الف ہوگا، اور حالت نصب و جر میں کیا ہوگا، یا ما قبل مفتوح ہوگا. تو آپ کیا کیسے اس کی اعراب کیا پڑھو گے، دیکھو جاءنی رجلان و کلاہما و اسنان. ٹھیک ہے نا. جاءنی رجلان و کلاہما و اسنان، رأیت رجلین و کلیہما، یہ حالت نصبی ہیں ساری. رأیت رجلین و کلیہما، دیکھو حالت کلیہما، کلیہما. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اور پھر کیا آ گیا، اسنین. میں بھی جواب دینے لگوں، میں بھی یہی کہنے لگا تھا ابھی، مررت برجلین و بکلیہما و باسنین. اب آپ کہیں گے استاد جی حالت رفیع ہے، رجلان، تو یہ تو فاعل ہے، حالت رفیع فاعل ہے، تو فاعل تو مرفوع ہوتا ہے. یہاں پہ تو استاد جی مجرور آیا ہوا ہے، مجرور ہے نا، رجلان مجرور نہیں ہے رجلان. دیکھو جاءنی رجلان، آپ کہیں گے استاد جی یہ تو مجرور ہے، یہ تو کیا ہے، مجرور ہے. کیوں، نون کے نیچے زیر آیا ہوا ہے. تو بچوں میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، میں نے کیا کہا تھا کہ ان حرکتوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، ان حرکتوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا. آپ کو استاد جی رجلان حالت جری کے اندر ہے، میں کہوں کیوں، استاد جی نون کے نیچے زیر لکھا ہوا ہے. وہ بھائی یہ ہے کیا، یہ لفظ کون سا ہے، یہ لفظ کیا ہے، یہ تسنیہ ہے. تو اب میں آپ سے پوچھوں گا بچوں، 16 قسموں میں تسنیہ کا اعراب کیسے آتا تھا؟ تو آپ سناتے ہیں استاد جی حالت رفع میں الف کے ساتھ. میں نے کہا چلو کام تو حل ہو گیا، خود ہی آپ نے بتا دیا رجولان ہے، تو حالت رفع میں الف آیا ہوا ہے نا، رجولان میں دیکھو الف آیا ہوا ہے، جاءنی رجولان نے. تو اس لیے نون کے نیچے زیر کو نہیں دیکھنا، نون کے نیچے زیر نہیں دیکھنی. بات نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی بات کی، وہ کچھ سمجھ آئی ہے، وہ بات سمجھ میں آئی ہے، جن کا سوال تھا ان کو بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے. میں اس لیے بڑا زور لگاتا ہوں ان چیزوں کے اوپر، مجھے پتا ہے نا اب الحمدللہ اتنا وہ ہو چکا ہے، پڑھا کے مجھے پتا ہوتا ہے کہ طلبا کس جگہ کے اوپر. میں ابھی خود میں نے وہ کرنا تھا، آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ استاد جی حالت رفیع ہے، نون کے نیچے تو زیر آ گئی ہے، اور رہی تو رجولین میں نون کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے. آپ کہیں استاد جی حالت جری ہے، میں کہوں گا بھائی یہ لفظ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا استاد جی تسنیہ ہے. تو تسنیہ کا اعراب کیسے آتا ہے؟ تو آپ نے کہا حالت رفیع میں تو الف آیا کرتا تھا، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح آتا تھا. تو رجولین میں دیکھو یا سے پہلے کیا آ رہا ہے، لام کے اوپر فتح آ رہا ہے نا، رجولین، لام کے اوپر زبر آ رہا ہے. تو رأیت رجولین، تو یہ حالت نصبی آ گئی ہے، نہیں سمجھ آئی، حالت نصبی آ گئی ہے. اور مررت برجلین وبکلیہما وباسنین، وہ بات سمجھ میں آئی ہے. اب بچوں ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے استاد جی رجولین، رجولین حالت رفیع میں بھی، حالت نصبی میں بھی کیا آتا ہے، حالت نصبی میں بھی رجولین آتا ہے، حالت جری میں بھی کیا آتا ہے، رجولین آتا ہے. تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو بچوں اس کو یہی دیکھنا پڑے گا، اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا، پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ پیچھے کیا بن رہا ہے. یہاں سے یہ مفعول بن رہا تھا تو یہ حالت نصبی تھی، اور یہاں پہ کیا تھا، حرف جر داخل ہوا ہے. اگر مضاف الیہ ہوگا، یہ حرف جر داخل ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا، رجولین پڑھو گے. اس کو نہیں سمجھ آئی؟ اگر مضاف الیہ ہوگا یا حالت اس پہ حرف جر داخل ہوگا تو یہ کیا ہوگا، حالت جری ہوگی. اور یہ جو ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یہی تو ہم نے پہچاننا ہے اب آہستہ آہستہ چیزوں کو.
وہ نہیں سمجھ آئی، ٹھیک ہے؟ اس لیے صرف چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کے زندگی کے اندر کبھی فیصلے نہ کیا کرو، وہ سمجھ آئی ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو سکھاؤں نا، چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلے نہ کیا کرو، کہ صرف آپ نے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کیا کر دیا، آپ نے فیصلے کر دیے، بندہ بڑا پچھتاتا ہے بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کیا کرو، مشورہ کرو، سوچو لوگوں سے، وہ کر کے خود بھی دیکھو اس کے اندر سے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، مشورہ کرو، یہ زندگی کا ایک اصول ہے کہ ظاہر کے اوپر فیصلے نہ کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ ورنہ بندہ بڑی مار کھاتا ہے پھر، ٹھیک ہو گیا؟ چلو جی آگے چلتے ہیں جناب علی، تو یہ نحو بھی ہمیں سکھا رہی ہے، نحو سکھا رہی ہے، آپ کہیں گے دیکھو نحو بھی ہمیں زندگی کے اصول بھی سکھا رہی ہے۔ اب آتے ہیں جناب علی، نمبر 10 آ گیا، جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، آپ کو پتہ ہے بچوں جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے؟ جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، اس کا اعراب بھی حرکت کا، ہاں اس کا اعراب بھی حرکت کا، ٹھیک ہے نا؟ تسنیہ کا بھی کیا ہوتا ہے؟ نون منصوب نہیں، تسنیہ کا اعراب بھی کیا ہوتا ہے؟ حرکت والا ہوتا ہے، الف یا یا آئے گی اس میں، الف یا یا آئے گی، تسنیہ میں کیا آتا ہے؟ الف یا آتی ہے، اس سے ہم پہچانتے ہیں۔ جیسے اسماء ستہ مکبرہ میں کیا تھے ہمارے پاس؟ یا واو آتا تھا، یا الف آتا تھا، یا آتا تھا۔ اسماء ستہ مکبرہ جو یائے متکلم کی طرف جو مضاف تھے، اسماء ستہ مکبرہ جو یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف تھے، اس میں کیا آتا تھا؟ یا واو آتا تھا، یا الف آتا تھا، یا، اور تسنیہ میں کیا آئے گا؟ یا الف آئے گا یا آئے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جناب علی، اب چلتے ہیں جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے نا؟ یہ حرف والا اعراب ہے، جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، جمع مذکر سالم آپ کو پتہ ہے مسلم کی جمع کیا آتی ہے؟ مسلمون، ٹھیک ہے نا؟ مومن کی جمع کیا آتی ہے؟ مومنون، پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے اس میں سے، قرآن مجید میں بھی سیغے استعمال ہوتے ہیں جو ہیں سارے کے سارے، تو جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مسلمون۔ اچھا ایک لفظ ہوتا ہے الو، ٹھیک ہے نا؟ الو کا لفظ، جیسے والا، الو کے معنی اولو الالباب، قرآن کریم نے ذکر کیا نا اولو الالباب، ٹھیک ہے نا؟ الو کا لفظ جو ہے خالی یہ ایک لفظ۔ اور عشرون تا تسعون، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عقود کہتے ہیں، عقود عربی کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقود۔ عشرون تا تسعون، کیا مطلب؟ عشرون 20 کو کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، عشرون کا لفظ آ جائے، 20 کا لفظ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ثلاثون آ جائے، ٹھیک ہے؟ 30، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، بیس، 30، ٹھیک ہے جی؟ تو 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر آ جائیں گے تو یہ کیا کہلائیں گے؟ عقود کہلائیں گے۔ عشرون تا تسعون، عشرون تا تسعون، عشرون، ٹھیک ہے نا؟ عشرون، ثلاثون، اربعون، ٹھیک ہے نا؟ ہاں زو اور اولو کے دونوں کے معنی ایک ہی آتے ہیں، زو اور اولو کے، انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی، چلو۔ زو اور اولو کے معنی کیا آتے ہیں؟ ایک جیسے ہی آتے ہیں، وہ نہیں سمجھ آئی؟ زو مالن جیسے تھا نا، زو مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اولو کیا ہوتا ہے؟ جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ زو ایک کے لیے، ذات، زو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذات والا، اولو کے معنی بھی والا، ٹھیک ہے نا؟ تو اولو کیا ہے؟ زو کی جمع آتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وہ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ لیکن دیکھو زو کا اعراب کے کون سا آیا تھا؟ اسماء ستہ مکبرہ والا تھا، اور اولو کا اعراب کون سا آئے گا؟ جمع مذکر سالم والا آئے گا۔ اولو کا کون سا آئے گا؟ جمع مذکر سالم والا آئے گا، اور یہ جو ہے نا اس میں سے نہیں سمجھ آئی بات کی، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جمع مذکر سالم اولو، عشرون، تسعون، ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف دیکھو 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، بس یہ لفظ ہوں گے، بس یہ بھی بہت کم استعمال ہوں گے، اولو بھی کم استعمال ہوگا، یہ زیادہ استعمال ہوگا جمع مذکر سالم میں، ٹھیک ہے نا؟ تو حالت رفع میں کیا آئے گا؟ واو ما قبل مضموم آئے گا، دیکھو یہ بھی یہ حرف آ گیا، یہ بھی کیا آ گیا؟ حرف آ گیا۔ حالت رفع میں کیا آئے گا؟ واو ما قبل مضموم، ٹھیک ہے نا؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حالت، ٹھیک ہے نا؟ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ تو حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں سے حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور آ جائے گا، تو یہاں پہ بھی کیا آئے گی؟ اس کا مطلب ہے حرفی اعراب آئے گا۔ کون سا اعراب آئے گا؟
حرفی اعراب آئے گا، حرکتی اعراب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، حرفی جیسے اب اس کی دیکھو، جاءنی مسلمون و اولو مال و عشرون، جاءنی مسلمون و اولو مال و عشرون، رأیت مسلمین و اولی مال و عشرین، مررت بمسلمین و بی اولی مال و عشرین۔ اب آپ کہیں استاد جی مسلمون میں نون کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، آپ نے کہا حالت رفیع میں ہے، تو نون پہ تو زبر آیا ہوا ہے، تو یہ تو حالت نسبی ہے، میں کہہ رہا ہوں رفیع ہے، آپ کہہ رہے ہیں جو ہے نا اس میں سے نسبی ہے، تو بتاؤ جاءنی مسلمون میں مسلمون حالت رفیع ہے یا حالت نسبی ہے؟ نون پہ تو زبر ہے، نون پہ تو زبر ہے، حالت رفیع ہے، کیوں بچو؟ اس وجہ سے کہ یہ واو آ رہا ہے، اس میں تو ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، نون کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم نے واو کو دیکھنا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جاءنی مسلمون و اولی مال مشرون، رایت مسلمین اولی مال مشرین، رایت مسلمین اولی مال مشرین، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں، اس میں مکسور جیسے موسیٰ، اس میں مکسور آ گیا جیسے موسیٰ، ٹھیک ہے نا، اس میں مکسور جیسے موسیٰ آ گیا، موسیٰ، ٹھیک ہے نا۔ مکسورہ کسے کہتے ہیں؟ الف مکسورہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ کہ آخر میں الف آ رہا ہو اور اس کے بعد کیا نہ ہو، حمزہ نہ ہو، آخر میں الف ہو، ٹھیک ہے نا، یا کے اوپر کھڑی زبر آ جاتی نا، یا کے اوپر آپ قاری صاحبان جو پڑھا دیتے ہیں یا کھڑی زبر، یا کھڑی زبر، ٹھیک ہے نا، یا کھڑی زبر، یہ اس میں مکسورہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کھڑی زبر جو ہے آخر میں جب آ جائے تو اس میں مکسورہ، اور اسی کیسے کہتے ہیں؟ ایسا الف جس کے بعد کیا نہ ہو، ایسا الف جس کے بعد حمزہ نہ آ رہا اس کو مکسور کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسر، ٹوٹ، کم ہو گیا نا، ٹوٹ گیا۔ اور ایک ہوتا ہے الف ممدودہ، ممدودہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچا ہوا، الف مدہ پڑھتے تھے نا، الف مدہ، ٹھیک ہے نا، پہلے ہی جب بچے کو سکھاتے ہیں تو مد، مد کا مطلب کھینچنا، کسر کا مطلب کیا ہے؟ اس کو چھوٹا کر لیا، اس کسر، تو الف ممدودہ کا کیا مطلب ہے؟ ممدودہ، کھینچا ہوا، تو وہ الف جس کے بعد حمزہ آ رہا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ الف ممدودہ، ٹھیک ہے نا، آپ نے پڑھا تھا یہ لفظ، آپ پڑھتے ہو گنبد، لوگ پڑھتے ہیں گنبد خضرا، یہ لفظ غلط ہے، گنبد خضرا نہیں ہوتا، گنبد خضرا ہوتا ہے، خضراء، الف اور آخر میں حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، خضراء، سبز گنبد، گنبد خضرا، وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ الف ممدودہ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں سمجھ آئی ہے، تو الف ممدودہ وہ ہو گیا، اور یہ کیا الف مکسورہ، تو یہ اس میں مکسور کیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں مکسور جیسے موسیٰ۔ اچھا جی، 14واں کیا ہوتا ہے؟ جمع مذکر سالم کے علاوہ، یہ بھی یاد رکھنا، اچھا جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا ہر، جمع مذکر سالم کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی اسم جو یا متکلم کی طرف کیا ہو، مضاف ہو، نہیں سمجھ آئی؟ جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر پوری دنیا کے میں کہتا ہوں 1 کروڑ اسم، 1 کروڑ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، بڑا کام آسان ہو گیا، جمع مذکر سالم نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور جو بھی ہو، سمجھ آئیے، جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، تو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری۔ تقدیری کا مطلب یہ ہوتا ہے بچوں، ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، چھپا ہوا، تقدیر کو تقدیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، ایک اس کے معنی ناپنے کے بھی ہوتے ہیں، ناپی ہوئی، لیکن ایک معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھپے ہوئے بھی، قدر، ٹھیک ہے نا، تقدیر، ٹھیک ہے نا، تو تقدیر آ گیا، ٹھیک ہے، تو تقدیر کے معنی کیا ہیں؟ کہ چھپی ہوئی چیز جو ہے نا نظر نہیں آتی، تو اس میں کیا ہوگا؟ اعراب تقدیری ہوگا صحیح لیکن نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اعراب کیا کہلاتا ہے؟ تقدیری کہلاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھو، جاءنی موسیٰ و غلامی، جاءنی موسیٰ و غلامی، آپ کہیں گے استاد جی حالت رفع ہے یہ، تو اس پہ تو کھڑی زبر آ رہی ہے، تو اس پہ تو وہ آیا ہی نہیں استاد جی، پیش ہی نہیں آیا، کوئی چیز آئی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں بھائی پیش ہے، ضمہ ہے، نظر نہیں آ رہا، دیکھنے میں کیا آ رہا ہے؟ کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، وہ نہیں سمجھ آئی، وہ سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے تو جاءنی موسیٰ و غلامی، ٹھیک ہے نا، نہیں اس کو تقدیری کے معنی ایک مقرر کرنے کے بھی آتے ہیں، مقرر کرنے کے بھی ہوتے ہیں، تقدیر ہے نا، تو جو اس میں سے، تو جاءنی موسیٰ و غلامی، اچھا اب غلامی ہے، دیکھو آخر میں ساکن ہے، غلامی یا ساکن ہے، یہ حالت رفع ہے، یہ کیا ہے؟ حالت رفع۔ آپ کہیں استاد جی یہ تو پیش نہیں آیا ہوا اس کے اوپر، اس میں تو یا آئی ہوئی ہے،
وہ بھائی یہ یہاں پہ ضمہ تقدیری ہے، ضمہ کیا ہے؟ تقدیری ہے، وہ بات سمجھ رہے ہو؟ ضمہ کیا ہے؟ تقدیری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب تقدیری کہتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اعراب تقدیری جو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، رأیت موسیٰ و غلامی، رأیت موسیٰ و غلامی، ٹھیک ہے نا؟ موسیٰ و غلامی کے اندر بھی کیا ہوگا؟ دیکھو یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ موسیٰ یہ حالت فتح ہے لیکن تقدیری ہے، غلامی کے اندر بھی فتح ہے لیکن تقدیری ہے، مرت تو بھی موسیٰ میں جر ہے لیکن تقدیری ہے، غلامی کے اندر جر ہے لیکن تقدیری ہے، نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاس کیا ہے بھی، کون سی حالت میں کون سی آ رہا ہے۔ آپ غلامی کو دیکھ کے کچھ نہیں طے کر سکتے کہ یہ کون سی حالت میں ہے، اس کے آس پاس کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تینوں میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے، تو آس پاس دیکھو گے تو اس سے پتا چلے گا کہ یہ کس حالت میں ہے، حالت رفیع میں ہے، حالت نصبی میں ہے، یہ حالت جری کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تینوں حالتوں میں کیا ہوگا؟ اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیا ہوگا؟ یہ تقدیری ہوگا، تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا۔ جاءنی موسیٰ و غلامی، رأیت موسیٰ و غلامی، مررت بموسیٰ و بغلامی ہوگا۔ وہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ دیکھ سمجھ آئی؟ یہ تقدیری ہے، اس میں سے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا اب بچوں یاد ہے چھٹی قسم میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اب پتہ نہیں، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، یہ بات سمجھ آئے تو مزہ آ جائے۔ چھٹی قسم میں کیا کہا تھا؟ یائے متکلم کے علاوہ، یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف، ہم نے یہ کہا تھا نا اسماء ستہ مکبرہ، اگر اسماء ستہ مکبرہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں، اسماء ستہ مکبرہ اگر کیا ہوں؟ یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں، تو پھر ان کا اعراب پتہ کون سا آئے گا؟ یہ 14واں والا یہ تھا، 14 آئے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اسماء ستہ مکبرہ اگر یہ جو تھے، اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں، اگر یہ اسماء ستہ مکبرہ کیا ہوں؟ یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور نہیں سمجھ آئی؟ اسماء، اس لیے میں نے کیا کہا تھا؟ اسماء ستہ یائے متکلم کے علاوہ، اور یہاں پہ ہم نے کیا کہا؟ جمع مذکر سالم کو علادہ کر دو اور باقی دنیا کا ہر اسم، تو یہ اسماء ستہ مکبرہ بھی تو اسم ہی تھے نا، تو اگر اس طرح آئے گا تو آپ کیسے پڑھو گے؟ آپ کہو گے جاءنی ابی، جاءنی ابی میرے والد آئے، جاءنی ابی، رأیت ابی میں نے اپنے ابو کو دیکھا، مررت بھی ابی میں اپنے والد صاحب کے پاس سے گزرا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو کیا ہوگا؟ یہ 14واں قسم، 14ویں قسم۔ یہ نہ آپ دیکھو جاءنی ابی، اب یا متکلم کی طرف مضاف ہو اور آپ یہ پڑھ دو، نہ 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 نہ، یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سی وہ ہے، یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو یہ 14 قسم بنے گی، 14ویں قسم بنے گی۔ اگر یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے تو وہ 6ٹھی قسم بنے گی۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ کچھ چیزیں ذرا تھوڑی سی کچھ بچوں کے لیے مشکل ہوں گی، کچھ کے لیے مشکل ہوں گی، لیکن ریکارڈنگز آپ نے سننی ہے تو پھر انشاءاللہ اس سے جو ہے نا کھلے کا دماغ کھلنا شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جاءنی موسیٰ و غلامی، رأیت موسیٰ و غلامی، مررت بموسیٰ و بغلامی۔ اچھا جی، تو یہ اس میں مقصور کی بھی بات ختم ہو گئی۔ اب آ جاؤ جناب اس میں منقوص، اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ اس میں منقوص کہتے ہیں جناب یہ نحویوں کا جو ہے نا، نحویوں کا جو غیر صحیح تھا، نحویوں کا غیر صحیح، یاد ہے نا نحویوں کا صحیح ہم نے کیا کہا تھا؟ نحویوں کا صحیح کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا نحویوں کا صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یہی کہا تھا نا؟ تو نحویوں کا غیر صحیح کیا ہوگا؟ نحویوں کا غیر صحیح آ گیا، اس میں منقوص یہ آ گیا۔ وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس میں سے، لیکن اس میں صرف یا کی بات کریں گے، واو کی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ نحویوں کا، جی میمن صاحب سوال پوچھئے پوچھئے پوچھئے، آپ جو ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ حرف علت لیکن یا ہونی چاہیے، اس میں منقوص میں کیا ہونی چاہیے؟ واو نہیں ہو، یا ہو، کیا ہو آخر میں؟ یا ہو، یا ہو۔ غلامی اور قاضی میں فرق بتانے لگا ہوں بچوں، غلامی اور قاضی میں ابھی فرق بتانے لگا ہوں۔ جب تقدیری ہے تو کبھی کہتے ہیں تقدیری واو، کبھی تقدیری ضمہ ہے، ایسا کیوں ہے وہ بتاؤں گا، واو تقدیری اور ضمہ تقدیری بتاؤں گا، ابھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بچوں ذرا، اس میں منقوص ہے جس میں آخر میں یا ماقبل مکسور ہو، جیسے قاضی۔ اب آپ کہیں گے استاد جی غلامی اور قاضی ایک جیسے ہیں،
او بھائی غلامی اور قاضی ایک جیسے نہیں ہیں، غلامی اور قاضی ایک جیسے نہیں ہیں، یہ غلام ہے، یہ علادہ ہے، یہ متکلم ہے۔ غلامی کا مطلب ہے میرا غلام، اور قاضی کو میں اس طرح نہیں توڑ سکتا، وہ تو اکٹھا آئے گا۔ قاضی، قاضی کا مطلب یہ نہیں ہے میرا قاض، میرا قاض نہیں ہے، یہ تو پورا لفظ ہے قاضی۔ اس میں یا جو ہے وہ اصلی ہے، اس لیے حروف اصلی اور حروف زائدہ بتائے تھے نا، فا عین لام کے مقابلے میں جو آتے ہیں، اس لیے بتائے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے استاد جی کدھر آپ گھس گئے ہیں، کہاں سے وہ بتا رہے ہیں ہمیں جو ہے نا، کون سی پتہ نہیں، ادھر کان ادھر سے پکڑتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے جو ہے، اس لیے بتایا تھا، اس لیے بتایا تھا کہ بچوں یہ اصلی ہے یا، یہاں پہ یہ یا اصلی نہیں ہے، ادھر تو یہ غلام جو تھا یہ تو یا اضافت کی گئی ہے متکلم کی اس میں سے تھی۔ نہیں سمجھ آئی وہ بات، سمجھ میں آئی عثمان صاحب؟ عثمان صاحب اب سمجھ آئی ہے؟ تو غلامی کے اندر جو تھا یا کیا تھی، یہ متکلم والی تھی، اور قاضی کے اندر جو ہے، اب تو اس میں منقوص کسے کہتے ہیں بچوں کہ آخر میں یا ساکن ہو، یا کیا ہو ساکن، اور ماقبل کیا ہو کسرہ ہو، یا ساکن و ماقبل کسرہ، اس کو کہتے ہیں قاضی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس جو بھی نحو میں جب بھی دیکھو نا کہ یا ساکن ہو اور ماقبل کسرہ آ رہا ہے تو کہہ دو اس میں منقوص ہے، کیا کہہ دو؟ اس میں منقوص کہہ دو۔ اچھا، لیکن بچوں یہ خیال کرنا یا یہ نہ ہو آپ کو استاد جی غلامی اس میں منقوص ہے، وہ نہیں بھائی، یہ تو کیا ہے، یہ علادہ یا تھی، مطلب یا اصلی ہو، یا کیا ہو اصلی ہو، اور اس سے پہلے کیا آ جائے کسرہ آ جائے تو کیا بن جائے گا، اس میں منقوص بن جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو اس میں منقوص جس کے آخر میں کیا ہو، یا ماقبل مکسور ہو، جیسے القاضی، تو حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے، حالت رفع میں کیا آ گیا، ضمہ تقدیری ہے، ضمہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، حالت رفع میں کیا آ گیا، ضمہ تقدیری ہے، ضمہ تقدیری۔ تو جا انل قاضی، اصل میں قاضیو تھا، قاضیو تھا، لیکن تیز پڑھا رہا ہوں، ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس پہ آ جائے گا۔ میں تو بچوں یہ تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، یہ پڑھی ہوئی ہے، اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ اچھا تیز اس لیے چل رہا ہوں نا کہ اگر میں وہ کروں گا نا تو پھر یہ وہ نہیں ہو سکتا نا بچوں، بہت سے کام ہیں ابھی، نحو کو صرف کو بہت چیزیں رہتی ہیں، یہ انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ تو کہتے ہیں جی دیکھو جا انل قاضیو تھا، کیا تھا قاضیو، لیکن ضمہ نظر نہیں آ رہا، قاضی ہو گیا۔ رأیت اچھا حالت نسبی میں فتح لفظی ہے، یہ خیال کرنا، اچھا حالت نسبی میں فتح لفظی، لفظوں میں نظر آئے گا آپ کو، دیکھو رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ، حالت نسبہ میں فتح لفظی ہے، رأیت القاضیہ، دیکھو یا پہ فتح نظر آ رہا ہے نا، فتح لفظی آ گیا، اور حالت جر میں کسرہ تقدیری، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ گیا، مررت بالقاضی، اس اصل میں قاضیے تھا، کیا تھا، مررتو بالقاضیے، یا کے نیچے زیر تھا، یا کے نیچے زیر تھا، اس لیے بتا دوں تاکہ یہ بھی بچوں کو نہیں سمجھ آتی ہوتی، مررتو بال، اصل میں یہ یوں تھا، قاضیے تھا، مررتو بالقاضی، لیکن یہ کیا ہو گیا، یہ تقدیری ہو گیا، یہ چھپ گیا ہے، یہ چھپ گیا بس، اب ساکن ہو گیا، مررتو بالقاضی، ہم کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہا ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ میری ریکارڈنگ سننی ہے اور علم و نحو کے لیکچر سننے ہیں، ادھر بھی میں نے پڑھایا ہوا ہے، علم و نحو کے جو لیکچرز ہیں نا وہ سننے ہیں، ذرا علم و نحو کے لیکچر سنیں گے تو اس سے انشاءاللہ ہو جائے گا، پریشان نہیں ہوں بس، ٹھیک ہے نا، پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ مرر تو بالقاضی آ جائے گا، تو اس میں کچھ جیسے القاضی۔ اچھا جی، اب بچوں 16ویں قسم آ گئی ہے، 16ویں قسم کیا آ گئی، جمع مذکر سالم مضاف با یا متکلم، ہاں جمع مذکر سالم ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ 14ویں قسم کیا تھی، 14ویں قسم کیا تھی، جمع مذکر سالم کے علاوہ
دنیا کا کوئی بھی اسم جو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں نا استاد جی جمع مذکر سالم بیچاری نے کیا قصور کیا ہے؟ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، جمع مذکر سالم آ گئی ہے آپ کے پاس، جمع مذکر سالم مضاف بائے یائے متکلم، یا متکلم کا کیا مطلب، یا متکلم کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے نا، مضاف بیائے کا مطلب کیا، یا کی طرف کیا ہو رہی ہو، مضاف ہو رہی ہو یا کی طرف، بیائے متکلم کا کیا مطلب ہے، تو بھائی یہ اس کا اعراب مختلف آتا تھا، اس کا اعراب مختلف آتا تھا، اس وجہ سے اس کو جدا کر دیا ہے۔ عرب پڑھتے تھے نا، عرب اس کو مختلف طریقے سے پڑھتے تھے، جب جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتی تھی تو اس کو دوسرے طریقے سے پڑھتے تھے، اور دنیا کا کوئی بھی اسم ہوتا تھا جب وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا تھا تو اس کو دوسرے طریقے سے پڑھتے تھے۔ تو ہم نے کہا بھائی اب کیا کریں ہیں اس کو، اب غیر عرب کو کیسے سکھائیں ہم، تو اس کے لیے کیا کہ اس کی علیحدہ قسم بنی جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، یہاں پہ کیا تھا 14ویں قسم میں جمع مذکر سالم کے علاوہ یہاں پہ کیا آ گیا جمع مذکر سالم یا متکلم مضاف ہو، حالت رفع میں واو تقدیری ہوگا۔ اب میمن صاحب کا سوال آ گیا، میمن صاحب نے کہا تھا استاد جی کبھی آپ کہتے ہیں واو تقدیری ہے، کبھی آپ کہتے ہیں ضمہ تقدیری ہے، تو بھائی یہ جمع مذکر سالم کا اعراب کیسے آتا تھا، کس کے ساتھ آتا تھا، اس میں آتا تھا نا، حرفوں کے ساتھ آتا تھا نا، جمع مذکر سالم کا اعراب کس کے ساتھ آیا کرتا تھا، حرفی تھا نا، واو تھا یا تھی، ایسا ہی تھا کہ نہیں تھا، ایسا ہی تھا نا، تو اس لیے اس کا اعراب جو آئے گا اگر یا متکلم کی طرف اضافت بھی کرو گے تو تب بھی کیا آئے گا اس میں سے، نہیں سمجھ آئی بات کی، تو وہی حرفی اعراب آنا چاہیے، وہ بات سمجھ میں آئی ہے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی، یہ اس میں سے اس لیے جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ میمن صاحب کا سوال یہ تھا کہ استاد جی کبھی آپ کہتے ہیں واو تقدیری ہے، یہاں پہ ہم موسیٰ میں کہتے ہیں ضمہ تقدیری ہے، ضمہ تقدیری، یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں واو تقدیری، تو یہ کیا وہ کیا ہے، تو میں نے کہا بچوں دیکھو جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کا اعراب ہم نے 10ویں قسم پڑھی تھی، 10ویں قسم یاد ہے، یہ 10ویں قسم، یہاں پہ اعراب کون سا آیا تھا، حرفی اعراب آیا تھا، حرکتی اعراب تو نہیں آیا تھا، جب حرفی اعراب تھا تو اس کی اضافت بھی کرو گے تو کیا آئے گا پھر، اگر وہ چھپے گا بھی تو کیا چھپے گا، وہ حرف چھپے گا نا، وہ حرف چھپے گا، نہیں سمجھ آئی، ٹھیک ہے، وہ حرف چھپ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو حالت رفع میں واو تقدیری ہے، حالت رفع میں، ٹھیک ہے نا، حالت رفع میں واو تقدیری ہے، جاءنی مسلمیہ، دیکھو اس میں واو نظر نہیں آ رہا آپ کو، جاءنی مسلمیہ، یہ کیا تھا، یہ اس میں وہ لگا ہے جاءنی مسلمیہ، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیسے تھا، یہ اب صرف بھی آئے گی ساتھ اس کے، جاءنی مسلمیہ، ٹھیک ہے نا، ابھی صرف بھی آنے لگی ہے، صرف آنے لگی ہے ابھی، جاءنی مسلمیہ، یہ حالت نسبی اور جری میں یا ماقبل مسور، رائے تو مسلمیہ مرر تو بھی مسلمیہ، جاءنی مسلمیہ رائے تو مسلمیہ مرر تو بھی مسلمیہ، ابھی بتاتا ہوں، ابھی سمجھاتا ہوں، 16ویں قسم کو سمجھاتے ہیں اس میں سے تاکہ آپ کو یہ وہ ہو جائے، تو یہ 16 قسمیں آپ کی جو ہے نا اچھے طریقے سے ہو جائیں، ابھی صرف آ رہی ہے، اچھا دیکھو بچوں ابھی صرف آ رہی ہے، اپنے پاس لکھو، اچھا یہ چیزیں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کہ میں صرف میں علادہ سے اور سب نہیں پڑھاؤں گا، میں جیسے بھی پڑھاؤں گا میں آپ کو اس طریقے سے چیزوں کو جوڑتا جاؤں گا، اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے ساتھ ساتھ وہ چلنا ہے۔ اچھا جی، دیکھو بچوں حالت رفع کیا آتی تھی، مسلمون آتا تھا، کیا آتا تھا، مسلمون، 10ویں قسم ابھی پڑھی ہے نا آج، مسلمون، حالت رفع ایسی ہی آ رہی تھی نا، واو کے ساتھ آ رہی تھی، 10ویں قسم ابھی، یہ ہم 10ویں قسم پڑھی ہے، ابھی جو 16 قسموں میں سے 10ویں قسم یہ تھی جب مذکر سالم، حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، اور حالت نصب جر میں یا ما قبل مکسور تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب بچوں اس کی اضافت کرنی ہے کس کی طرف، یا متکلم کی طرف، ٹھیک ہے نا، یا متکلم کی طرف، آئے میرے مسلمان، آئے جاءنی مسلمون یا، ٹھیک ہے نا، آئے میرے مسلمان، ٹھیک ہے نا، آئے میرے مسلمان جو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا کرتے ہیں ہم اس کو کہ آپ کہتے ہو یہ جو تھے نا جب اضافت کرتے ہیں نا تو بچوں یہ جو آخر میں جو نون ہوتا ہے نا، جمع مذکر سالم کے اندر آپ نے پڑھا تھا اور تسنیہ کے اندر بھی پڑھا تھا، یہ جو نون ہوتا ہے نا
اس کو نون جمع کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون جمع کہتے ہیں اس کو، نون جمع. اور تسنیہ کا نون تسنیہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو جب مضاف بناتے ہو نا، اس کی اضافت کرتے ہو، تو یاد رکھو اضافت کے اندر یہ جو نون ہوتا ہے نا، اس کی چھٹی ہو جایا کرتی ہے. اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ چھٹی ہو جاتی ہے. اضافت کے وقت یہ گر جایا کرتا ہے، نون تسنیہ ہو یا نون جمع ہو. اب آپ کہیں گے استاد جی پھر کیا ہوگا؟ تو اب یوں بن جائے گا، مسلی مو یا. یہ تھا نا مسلمون، یا تھا یا متکلم کی تھی تو یا اس پہ فتح تھا، یا فتح تھا، مسلمون یا. ٹھیک ہے نا. یہ اب گر گیا. وہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب بچوں یہ تو تھا ہم نے عام ایک قاعدہ ذکر کیا. اب آتے ہیں صرفیوں کی طرف. صرفی یہاں پہ گھسا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی صرف کیا کام کرتی ہے؟ صرف یہ بھی کام ہوتا ہے صرف کا کہ وہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے کا بھی کام دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. صرف کیا کرتی ہے؟ ایک حرف کو دوسرے سے بدلنے کا بھی کام دیتی ہے، کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تبدیلی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ پڑھنے میں آسانی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اچھا، یہ جتنی تعلیلات آپ لوگ سنتے رہے ہوگے پچھلے سال، جنہوں نے ایک سال پڑھا ہے، جنہوں نے 2 پڑھے 3 پڑھے ہیں، تو وہ سنتے رہے ہوں گے اس میں تعلیل ہو گئی ہے. وہ بھائی یہ تعلیل ہو گئی یا تخفیف ہو گئی، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ لفظ کو پڑھنے کے اندر تاکہ آسانی پیدا ہو جائے. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ تعلیل کہو، تخفیف کہو، تبدیل کہو، جو مرضی کہو اس کو، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ لفظ کے اندر کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں عرب بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، بولیں گے بھی، لفظ بھی بولیں گے تو یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم آسان کریں گے. ٹھیک ہے نا. ان سے کہو برینڈرتھ روڈ، برینڈرتھ روڈ، تو عرب بیچارہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ بول بول کے تھک جائے گا، لیکن وہ برینڈرتھ روڈ ہم نہیں بول سکتے تو وہ نہیں بول سکے گا. وہ جو ہے بڑے نازک مزاج ہیں بولنے کے اندر جو ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے نا تو مسلمو یا آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا آ گیا؟ دیکھو یہ واو اور یا کیا ہو گئے ہیں؟ 2. اب یہاں پہ صرفی قانون یہ کہتا ہے کہ ایک کلمے کے اندر واو اور یا جمع ہو جائیں، یعنی اکٹھے ہو جائیں. واو اور یا کیا ہو جائیں؟ اکٹھے ہو جائیں. یہ لکھو اپنے پاس، یہ بہت سی جگہوں پہ کام دیتے ہیں آپ کو. ایک کلمے میں کے اندر واو اور یا اکٹھے ہو جائیں اور ایک ان میں سے ساکن ہو. ایک ان میں سے کیا ہو؟ ساکن ہو. تو واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا جاتا ہے. دوبارہ سمجھو. اس کو بعض لوگ سیدن والا قانون کہتے ہیں، بعض اس کو اور قانون مختلف نام ہوتے ہیں. سیدن والا قانون، ہم تو اس کو سیدن والا قانون جو تھے وہ کہتے تھے اس طرح. جو کیا ہے؟ ایک کلمے میں واو اور یا جمع ہو جائیں، ایک ان میں سے ساکن ہو تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کر دیں گے. اب دیکھو بچوں کیا کام ہوا. یہ اب آپ کے صرف کی بہت سی جگہیں حل ہو گئی ہیں. اچھا، ادھر سے صرف کی بہت سی جگہیں حل ہو گئی ہیں. مسلی موئی یا. ٹھیک ہے نا. مرمیون والا قاعدہ آ گیا. ٹھیک ہے. مرمیون بھی اس کو کہتے ہیں. مرمیون والا جو ہے نا، یہ مرمیون والا باقاعدہ مرمیون بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو سیدن والا قانون بھی کہتے ہیں، مرمیون بھی کہتے ہیں. ابھی اس کو ابھی وہ مرمیون والا قاعدہ بھی ہم کریں گے اس میں سے آگے بھی. دیکھو ابھی کرتے کیا ہیں. ابھی ایک اور کام ہونے لگا ہے بچوں. اب یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا. یا کا یا میں، اب میں اس کو مٹا دوں نا، اس کو مٹا دوں. اچھا جی. اب یا کا یا میں ادغام کرنے لگے ہیں، کیونکہ ایک یا ساکن تھی اور ایک یا متحرک تھی، تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ادغام ہو جاتا ہے نا. یہ کیا ہو گیا بچوں؟ مسلم مجا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ مسلم مجا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. لیکن استاد جی یہ تو ہم نے تو پڑھا ہے مسلمیہ پڑھا ہے وہاں پہ، تو مسلمیہ کیسے ہو گیا؟ اب کیا ہونا ہے؟ جی وہ آپ کو میں نے گروپ ایڈ بنا دیا، میں اس کو ابھی کہہ دیتا ہوں. پھر اس میں سے یہ آ گیا مسلم مجا آ گیا. کیا آ گیا؟ لنک کل آ جائے گا، لنک آ جائے گا. مسلم مجا. اب دیکھو بچوں ایک اور قانون آ گیا. اس قانون کو ہم نے جو پڑھا تھا ارشاد الصرف وغیرہ کے اندر، ہم کہتے تھے یا مشدد مخفف والا قانون.
یا مشدد مخفف والا قانون. یہ والی کلاس 12 بجے ہوگی نا, یہ والی کلاس. یہ کیا آ گیا بچوں, مسلم یہ آ گیا. یا مشدد مخفف والا قانون کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یا مشدد ہو یا مخفف ہو, یا مشدد ہو یا مخفف ہو. یہاں پہ تو مشدد آ گئی ہے, اور اس سے پہلے اگر ضمہ آ رہا ہے, اس سے پہلے کیا آ رہا ہے, یہ قانون کو میں اور چھوٹا کر رہا ہوں, اصل میں تو 2 وہ ہوتے ہیں. اس سے پہلے اگر کیا آ جائے, ضمہ آ جائے, یا مشدد ہو یا مخفف ہو, اور اس سے پہلے کیا آ جائے, ضمہ آ جائے, تو اس ضمہ کو کسرہ سے بدلنا واجب ہوتا ہے. اس ضمہ کو کسرہ سے بدلنا, ہاں لڑکوں کا بھی ہوگا نا, ذرا سب کا ہوگا اس میں سے. تو اس میں سے لڑکوں کا تو میں کروا رہا ہوں, لڑکیوں کا بھی, عورتوں کا بھی میں کرواؤں گا اس میں سے. تو یہ مسلمی یا ہو گیا, مسلمی یا ہو گیا. اگر پہلے یا ساکن ہو, جو بھی ہو, پہلے یا ہو یا واو ہو, ساکن بس ایک ہو ان میں سے. بچوں دوبارہ سنو, پہلے یا ساکن ہو یا واو ساکن ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, بس واو کو یا کرنا ہے. سمجھ آئیے بات کی, چاہے پہلے یا آ جائے یا پہلے کیا آ جائے, واو آ جائے, اس کو ہم کیا کریں گے, تو یہ کیا بن جائے گا, مسلمی یا بن جائے گا. سمجھ آئیے بات کی. تو یہ جا انی مسلمی یا ہو گیا. اب دیکھو یہاں پہ, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ضمہ تقدیر, واو تقدیری ہے. واو نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں مسلمیہ میں, جا انی مسلمیہ میں واو نظر آ رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا آپ کو واو, وہ چلا گیا, اس بیچارے کی چھٹی ہو گئی ہے سیدن والے قانون کے تحت. مخفف کا مطلب ہے کہ, مخفف کا مطلب ہے ایک یا تھی, مخفف تخفیف ایک یا. یہ یہاں پہ 2 یائیں ہیں. مشدد کا کیا مطلب ہے, یا مشدد کا کیا مطلب ہے, 2 یائیں. مخفف کا کیا مطلب ہے, ایک یا. مخفف کا کیا مطلب ہے, تخفیف والا, ایک یا, ہلکا پھلکا, ہلکا پھلکا. مشدد کا کیا مطلب ہے, شد والا. وہ بات سمجھ نہیں آئی؟ اچھا اب بچوں دیکھو, سیدن آپ کو پتا ہے اصل میں کیا تھا, ہم کہتے ہیں نا سید ہیں, یہ سید سردار, اصل میں یہ لفظ سیودن تھا. کیا تھا, سیودن تھا. مشدد مخفف والا قانون, ٹھیک ہے نا, اس میں سے سیودن تھا. بچوں اب دیکھو, ایک کلمے میں یا اور واو جمع ہو گئے ہیں. ایک کلمے میں کیا ہو گئے ہیں, یا اور واو جمع ہو گئے ہیں, اور ایک ساکن ہے. تو واو کو کیا کریں گے, یا کریں گے, واو کو یا کریں گے. تو دیکھو سے یدن, ٹھیک ہے نا, سے یدن. آپ کیا کرو گے, پہلا ساکن ہے بعد میں متحرک ہے, تو شد بنا دو اس کو. شد بنانا تو آتا ہے نا آپ کو, شد بنانا تو آتا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا, سید. اسی لیے یہ لفظ کیا ہوتا ہے, سید. لوگ پڑھتے ہیں سید ہے, سید ہے. او بھائی سید نہیں ہے, سید. سید نہیں ہے لفظ, سید لفظ ہے. سیودن سے جو ہے نا. نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ آہستہ آہستہ آئے گی چیزیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں بھی ایسے نہیں ہوتا تھا, بڑی اس کے اوپر وہ کی ہے, محنت کی ہے, تو تب جا کے کیا ہوتا ہے, ذہن کھلتا ہے. اور آپ کو میں نے اس دن بھی کہا تھا, آپ خود ایک اپنی ذات میں کیا بنو, ایک کتاب بن جاؤ. آپ کو کتابیں اٹھا کے جانے کی ضرورت نہ پڑے کسی جگہ کے اوپر بھی. آپ خود ایک کتاب ہونے چاہیے, کہ آپ کسی جگہ بھی بیٹھے ہو, تو آپ سے کوئی چیز بھی وہ کر رہے ہو نا, تو آپ خود بخود ہی چیزوں کو حل کر رہے ہو بیٹھ کے. کوئی لفظ آ جائے, کوئی چیز آ جائے, وہ آپ کی خود بخود ایک وہ ہونی چاہیے, کہ آپ کسی جگہ پہ ہو. اب الحمدللہ مجھے اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کہ کسی جگہ پہ میں جاؤں تو مجھے اب پڑھانے کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ یہ صرف نحو وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں, میں کہوں گا چلو جی کوئی بھی عبارت پڑھو, چلو اس پہ ہم شروع کرتے ہیں. کوئی چیز جو ہے, کیا کرتے ہیں اس میں سے, ادھر کیا آ سکتا ہے, ادھر کیا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے نا, دیکھو بچوں, اخن اب حالت جری میں ہو اور یا متکلم کی طرف, تو اخی اخی رہے گا, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ مرر تو بھی اخی, اخ سے مرر تو بھی اخی, ٹھیک ہے نا. تو اخی وہ کیا ہے, یا متکلم کی طرف مضاف ہے, تو اعراب کیا ہے, تقدیری ہے. اعراب کیا ہوگا,
تقدیری ہوگا، مررتُ بأخی، ٹھیک ہے نا؟ سبق مشکل ہے، سبق مشکل ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، اس کو ذرا کی تھوڑی-سی پریکٹس کریں، انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے پوچھیں، بار-بار پوچھیں، بار-بار پوچھیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ نے صرف تھوڑا-سا وہ کرنی ہے بس، گھبرائیں نہیں بس، ٹھیک ہے نا؟ کل میں دوبارہ بتا دوں گا، سیدن والا قانون دوبارہ سکھا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ دوبارہ بھی سکھا دوں گا، اور یہ بھی جو ہے یہ سارے اس میں سے جو ہے یا 2 قانون صرف کے میں نے کروا دیے ہیں آپ کو، 2 قانون جو ہے نا صرف کے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ 3 قانون ہوئے، نون کا اضافت میں گر جاتا ہے، نون جو ہوتا ہے، یہ 3 قانون جو تھے اس میں سے۔ اقرا کی ٹائمنگ ابھی مردوں کی ٹائمنگ تو یہی رہے گی، مردوں کا تو 12 سے 1 کا ہی